یہیں میدان کربلا میں اپنے خیمے نصب کر لو۔ جس منزل کے لیے ہم روانہ ہوئے تھے اس منزل پہ آ گئے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ ہماری آخری آرام گاہ ہوگی۔ روایت کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ جب خیمے لگائے گئے، خیمہ لگانے کے لیے یا ضرورت کے مطابق اگر کوئی پتھر ہٹایا گیا ہے میدان کربلا میں تو وہاں سے تازہ خون نکلا ہے۔ اگر کسی درخت کی ٹہنی توڑی گئی تو اس سے تازہ خون نکلا۔ خیمے نصب کرنے کے لیے میخیں گاڑی گئیں تو زمین کربلا سے تازہ خون نکلا۔ بڑی حیرت کا عالم تھا کہ اچانک ایک زرد آندھی آئی، بڑی بھیانک، تھوڑی دیر رہ کر وہ گزر گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام پاک کی بہن آپ کے قریب آئیں اور عرض کیا، بھائی جان، یہاں مجھے دہشت محسوس ہوتی ہے، آپ قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیں۔ امام پاک نے ارشاد فرمایا، بہن زینب، اب ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، مشیت کے راز یہی ہیں۔ خیمے نصب کر لیے گئے۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو ابن زیاد نے ابن سعد کو، عمر ابن سعد کو 4 یا 4,500 کا لشکر دے کر نہر فرات کے کنارے اتار دیا، اور پھر لشکر برابر آتے رہے۔ یہاں تک کی روایت میں ملتا ہے، بعض روایت تو یہ ہے کہ یزیدی لشکر کی تعداد 82,000 تھی، بعض روایت میں یہ ہے 40,000، بعض میں ہے 72,000، بعض روایت میں ملتا ہے 30,000، لیکن جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے وہ کم سے کم 22,000 کی تعداد ہے، کہ اس سے کم یزیدی لشکر نہیں تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرنے کے ارادے سے تشریف نہیں لائے تھے۔ امام علی مقام کا مقصد صرف یہ تھا کہ نبی کا وہ دین جسے اللہ کے حبیب نے پھیلانے کے لیے جسم پہ پتھر کھائے، نبی کا وہ دین جسے مصطفیٰ جان رحمت پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اتنی مشقتیں آپ نے برداشت کی کہ شاید صبر کا پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو امام حسین نے اس دین کی بقا کے لیے اپنا سفر کیا تھا کہ نبی کا دین صبح قیامت تک لہلہاتا رہے، اگرچہ مجھے اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑے۔ تو علماء نے ذکر کیا کہ 4 محرم الحرام کو یزیدی لشکر کم و بیش کافی تعداد میں میدان کربلا میں آ گئی، اور پھر یہ سلسلہ 7 محرم شریف تک برابر چلتا رہا۔
ابن زیاد کی جانب سے بیعت کا مطالبہ تھا، امام حسین کی جانب سے انکار تھا۔ روایتیں آپ ہمیشہ سنتے آئے۔ ابن زیاد کا قاصد میدان کربلا میں کئی مرتبہ ابن زیاد کا خط لے کر آیا، جس میں دھمکی ابن زیاد نے دی کہ امام حسین اگر تم نے یزید کی بیعت نہیں کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ میرے امام کا ہر بار یہی جواب ہوتا کہ جان دینا گوارا ہے، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ امام اپنے قول پہ آخر وقت تک ڈٹے رہے۔ پھر روایت کے اندر ملتا ہے کہ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کے حکم سے 4,500 کی فوج نہر فرات پر اس لیے لگا دی گئی کہ پانی کی بوند بھی خیمہ حسین تک نہ پہنچنے پائے۔ آپ سوچتے چلے جائیں یہ کیسی مسلمانی ہے؟ جو مطالبہ تھا، جو معاملہ تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ساقی کوثر کے لال پر پانی بند کیا گیا، وہ پانی دریائے فرات کا کہ جسے چرند و پرند پی رہے ہیں، اس علاقے کے کتے اور سور بھی پی رہے ہیں، اسی دریائے فرات کے پانی پر پہرا لگا دیا گیا کہ اہل بیت نبی تک پانی کی بوند نہ پہنچنے پائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ابن زیاد کا خیال یہ تھا کہ جب امام حسین پر پانی بند کیا جائے گا، جب اہل بیت نبی پیاس سے تڑپے گی، تب امام حسین بیعت کے لیے مجبور ہوں گے۔ لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اہل بیت نبی کی شان جدا گانا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سوچے کہ امام حسین پر پانی بند کیا گیا، اگر امام حسین صاحب اختیار ہوتے تو پانی منگا لیتے، لیکن امام حسین پانی نہ منگا سکے۔ معلوم ہوتا ہے امام حسین صاحب اختیار نہیں تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میدان کربلا میں اگر میرے امام تشریف لائے ہیں تو وہاں پہ کرامت اور اختیار دکھانے نہیں آئے، بلکہ نبی کی دین پر استقامت دکھانے آئے ہیں۔ اگر میدان کربلا میں امام حسین نے کرامت دکھایا ہوتا تو معاملات کچھ اور ہوتے۔ معاملات یہ کہ امام حسین کو معلوم تھا کہ آج مجھ پر یہ پہلا کربلا پیش آیا ہے، نانا جان کی امت پر میرے بعد نہ جانے کتنے کربلا پیش آئیں گے، ان پر پانی بھی بند کیا جائے گا، دانا بھی بند کیا جائے گا۔ تو اگر آج ہم نے کرامت دکھا کر میدان کربلا کے معاملے کو سر کر لیا تو آنے والے وقت میں نانا جان کی امت پر ایسا وقت آئے گا تو نانا جان کی امت یہ کہہ کر اپنا کلیجہ محسوس کر رہ جائے گی کہ امام حسین آپ کرامت والے تھے، کرامت دکھا کر میدان کربلا کو سر کیا ہے، آج ہم میں کوئی کرامت والا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو میرے امام نے میدان کربلا میں یہ راستہ ہی بند کر دیا، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کیا اور امت محمدی کو یہ درس دیا ہے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب کبھی دین کا معاملہ آ جائے،
اسلام کا معاملہ آ جائے، حق و صداقت کا معاملہ آ جائے، ضرورت پڑتی ہے تو بیٹے کو قربان کر دینا، اولاد کو قربان کر دینا، خانوادے کو قربان کر دینا، بیویوں کے سہاگ کو اجاڑ دینا، لیکن دین اسلام میں فرق نہ آنے پائے، ضرورت پڑے تو اپنی جان دے کر دین کی آبرو کو بچا لینا۔ تو میرے امام نے جو مظاہرہ فرمایا ہے صبح قیامت تک اس کا اثر رہے گا۔ اثر یہ کہ میدان کربلا کے بعد آپ ملاحظہ فرمائے کہ کتنے معاملات سامنے آئے، ہلاکوں کا معاملہ آیا، تاتاری قوم نے اسلام کو کس قدر تیز کرنا چاہا، بہت سے مناظر سامنے آئے، لیکن جب بھی یزیدیت نے سر اٹھایا ہے، امام حسین کا غلام میدان کارزار میں آ کر یہی نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، کربلا زندہ باد، کربلا زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر۔ 7 محرم الحرام کو اہل بیت نبی پر پانی بند کر دیا گیا۔ 8 تاریخ گزری، 9 تاریخ کا دن آ گیا۔ ابن سعد نے جنگ کا نقارہ بجوا دیا اور اپنی فوج کو میدان کربلا میں سب بستہ کرنے لگا۔ جب امام علی مقام کو حالات کا علم ہوا تو آپ نے کہلا بھیجا کہ ابن سعد سے کہہ دو کہ آج 9 تاریخ ہے، آنے والی شب عاشورہ کی شب ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آج کی رات اپنے رب کی دل کھول کر عبادت کر لوں، قرآن کریم کی تلاوت کے مزے لے لوں، تسبیح و تحلیل کر لوں، رات گزر جائے گی، کل عاشورہ کا دن ہوگا، ابن سعد جس طرح چاہے گا مجھے میدان کربلا میں تیار پائے گا۔ ابن سعد کے پاس قاصد پہنچا، اس نے رضامندی ظاہر کی، جنگ ملتوی کر دی گئی۔ عاشورہ کی رات آئی، دن گزرنے کے بعد تو امام علی مقام نے نماز عشاء کے بعد اپنے تمامی ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا اور تمامی ساتھیوں میں ایک خطبہ دیا حمد و صلات کے بعد، اور ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تمہیں معلوم ہے کہ کل کا دن ہماری شہادت کا دن ہے، اس لیے اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ واپس چلا جائے، یہ یزیدی تمہارا راستہ نہ روکیں گے، بلکہ انہیں خوشی ہوگی کہ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، مقابلہ آسان ہوگا۔ کیسی ہمت تھی امام حسین کی، کیسی جرأت تھی امام حسین کی، کیسے وقت میں جب میدان کارزار سامنے ہو تو آرزو یہ ہوتی ہے جتنے لوگ زیادہ ہوں اتنا بہتر ہے، لیکن امام کے حوصلے کی بات ہے، امام کے استقامت کی بات ہے۔ کیسے وقت میں بھی میرے امام نے یہی فرمایا، تم میں سے جو جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا، بلکہ نانا جان کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری شفاعت کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام کے اس اعلان پر کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ چراغ روشن ہے، ممکن ہے روشنی میں جانے میں تکلف ہو، اس لیے آپ خود اٹھے اور چراغ کو بجھا دیا اور اعلان فرمایا، جو جانا چاہے اندھیرے میں چلا جائے،
مجھے کوئی ملال نہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب تھوڑی دیر کے بعد امام علی مقام نے چراغ روشن کیا ہے تو جو ساتھی جہاں پر بیٹھا تھا وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، گویا اپنی تلواروں کو لیے ہوئے اس طرح بیٹھے ہیں کہ اے امام علی مقام، اگر آپ حکم فرمائے تو ہم اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں۔ تمام حضرات اپنی جگہ ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ ایک بوڑھے صحابی جن کا نام حضرت بریر حمدانی ہے، 92 سال کی عمر شریف ہے، تلوار کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہو گئے، کمر جھکی ہوئی ہے اور فرد محبت سے فرماتے ہیں، اے امام حسین، اگر میدان کربلا میں آپ کو چھوڑ کے جانے کا معاملہ ہوتا تو ہم میدان کربلا میں کیوں آتے؟ میدان کربلا میں آئے ہیں تو آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے آئے ہیں۔ اے میرے امام سنیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب سے آپ کے نانا جان کا وصال پاک ہوا ہے، میں نے مسجد نبوی شریف میں اپنا مصلی بچھایا تو انسانی ضرورتوں کے علاوہ میں مسجد سے باہر نہیں نکلا۔ لوگ مجھے صاحب مدینہ کہتے ہیں، لیکن جب آپ کا یہ سفر ہوا تو میں نے بھی اپنے مصلی کو لپیٹا اور آپ کے ساتھ چل دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اے امام علی مقام سنے، میں خود نہیں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ معاملہ یہ ہے، اے میرے امام، جب آپ کا بچپنا تھا، ننھی عمر تھی، اللہ کے پیارے حبیب کی آغوش میں آپ تھے، مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے مجمع میں تھے، نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ پہچان لو حاذا ابنی حسین، یہ میرے شاہزادے حسین ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام صحابہ جانتے تھے امام حسین نبی کے نواسے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں، فاطمہ زہرا کے دلارے ہیں، نبی تعارف کرا رہے ہیں، اے صحابہ پہچان لو حاذا ابنی حسین، یہ میرے شاہزادے حسین ہیں۔ اور پھر حضرت بریر فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ پہچان لو، یہ میرے شاہزادے حسین ہیں، ھذا یقتل بأرضی یقال لہ کربلا، یعنی شاہزادے حسین ایسی سرزمین پر شہید کیے جائیں گے جس زمین کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ فمن ادرکہ منکم، اے میرے صحابہ، فمن ادرکہ منکم فلینصرہ، کہ تم میں سے جو اس وقت کو پائے وہ میدان کربلا میں پہنچ کر میرے شاہزادے کی مدد کرے، ان کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دے، تو بارگاہ رب میں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ تو امام حسین، ہم آئے نہیں، آپ کے نانا جان کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور آئے ہیں تو خدا را واپس نہ کیجئے، بلکہ تمنا یہ ہے کہ کل میدان کربلا میں جب آپ کے قدموں میں جان نچھاور ہو رہے ہوں گے تو میری تمنا ہے کہ میرے دامن میں بھی شہادت کی بھیک ڈال دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام علی مقام نے اپنے عزیز و اقارب کے یہ جملے سنے تو امام علی مقام کا دریائے کرم جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں سنو، پھر کل کا دن وہ ہوگا انتا یقتلو غدن، کہ کل تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو تمام ساتھیوں نے کہا، اے امام، یہ میری زندگی کی معراج ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ امام علی مقام نے
جب ساتھیوں کے حوصلے کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا، تو آپ کا دریائے کرم جوش پر آتا ہے اور فرماتے ہیں میرے ساتھیوں سنو، جب تم نے مکمل عزم کر لیا ہے مجھ پر جان نچھاور کرنے کی، تو ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی منازلکم فی الجنہ، اے میرے ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کرو اور یہی میرے خیمے میں کھڑے کھڑے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لو۔ پھر میرے امام نے ایک ایک ساتھی کا نام لے کر ارشاد فرمایا، یا فلانو ھذا منزلک فی الجنہ، اے فلاں جنت میں تیرا مقام یہ ہے، اے فلاں جنت میں تیرا مقام یہ ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، آج یہ بدعقیدہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین میدان کربلا میں مجبور تھے، اگر امام حسین مجبور ہوتے تو میدان کربلا میں رہ کر ساتھیوں کو جنت میں ان کا مقام کیسے دکھا دیتے۔ امام حسین کا یہ کردار بتا رہا ہے، امام حسین صاحب اختیار تھے، میدان کربلا میں گئے تو اختیار دکھانے نہیں گئے بلکہ نانا کے دین پہ استقامت دکھانے گئے تھے۔ چنانچہ علماء نے ذکر کیا کہ پھر امام علی مقام نے ساتھیوں کو وصیت فرمائی کہ آج کی رات غفلت میں نہ گزرے، عبادت و ریاست میں گزرے، تسبیح و تحلیل میں گزرے، کہ کل قیامت میں جب بارگاہ رب میں حاضر ہوں تو ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہو، عبادتوں کا نور ہو۔ تمام ساتھی عبادت میں مصروف ہو گئے، رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا، حضرت علی اکبر نے فجر کی اذان پڑھی، حق کے امام حسین نے نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے کہ لشکر یزید کی جانب سے نقارے جنگ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام نے دعا کو مکمل فرمائی اور چند اشخاص کے ساتھ خود میدان کربلا میں تشریف لائے لشکر یزید کے سامنے، اور میرے امام نے حمد و صلات کے بعد لشکر یزید کو مخاطب کر کے اپنا تعارف کرایا، اے لشکر یزید جو مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، میرے نانا جان کون ہے، میں اسی مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ ہے، میری ماں خاتون جنت ہے جن کا مقام یہ کہ کل پلسرات سے گزرنے کے وقت اعلان کیا جائے گا، اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، سیدہ فاطمہ زہرا 70,000 حوروں کے درمیان جنت میں جا رہی ہے، میدان محشر میں جا رہی ہے۔ آپ سوچو اے یزیدیوں، ذرا سوچو صحیح، میری عظمت کو پہچانو، میرے مقام کو جانو، اور سنو اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہ بتا دو، کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ بتا دو، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے تو وہ بتا دو۔ یزیدیوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں آپ کی عظمت تسلیم ہے، لیکن یہ معاملہ ہے انعام و اجرام کا۔ عمر ابن سعد سامنے آتا ہے اور کہتا امام حسین آپ کی عظمت ہمیں معلوم ہے، لیکن مقابلہ بہرحال ہوگا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، یا آپ یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے یزیدیوں، میں نے تمام حجت کے لیے یہ باتیں کی، مجھے معلوم ہے تمہارے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، دنیا غالب آ چکی ہے اور دنیا غالب آ چکی ہے، میں نے تمام حجت اس لیے کیا
کہ کل قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو جو تمہاری تمنا ہے اسے پورا کر لو۔ کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ عمر ابن سعد جو ایک صحابی کا بیٹا ہے، کون صحابی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایسے صحابی ہیں، ایسے جنتی ہیں کہ ان کے جنتی ہونے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے میدان کربلا میں، جس کا نام عمر ہے، جسے ابن سعد کہا جاتا ہے۔ یہ ابن سعد کی جانب سے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اپنے غلام رویت کو اپنے قریب بلایا، جو علم لیے ہوئے تھا، اس کو کہا علم میرے قریب گاڑ دو تاکہ دیکھنے والے یہ پہچان سکے کہ اس لشکر کا سپہ سالار یہاں پر ہے۔ علم کو اپنے قریب کھڑا کروا دیا، اور پھر ایک تیر کمان کا معاملہ کہ کمان میں تیر ڈال کر امام علی مقام کی جانب کرتا ہے اور اپنے لشکری میں اعلان کرتا ہے اے یزیدیوں دیکھ لو، ابن سعد کے دربار میں گواہی دینا کہ نواسہ رسول امام حسین پر سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں۔ اللہ اللہ، یہ زمانے کی نیرنگی دیکھے، یہ مشیت کے راز دیکھے۔ یہ ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جن کی شان یہ کہ جب میدان احد میں اللہ کے پیارے حبیب پر دشمنوں نے یلغار کیا تھا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نبی کے سامنے بسلے ڈھال کے کھڑے ہو گئے، ایک دو نہیں، نبی پر آنے والے سینکڑوں تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے۔ اور شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب خوشی کے عالم میں فرماتے تھے اے سعد، اللہ کے پیارے حبیب خوشی کے عالم میں فرماتے تھے، تیر پکڑاتے جاتے، ارشاد فرماتے علم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد دشمنوں پر تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کیسی عظمت ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیسی عظیم ہستی ہے۔ گویا کل میدان احد میں نبی پر آنے والے تیر کو روکا ہے حضرت سعد نے اپنے سینے پر، آج انہی کا بیٹا میدان کربلا میں ہے، نواسہ رسول پر سب سے پہلا تیر چلایا ہے۔ گویا باپ کی شان یہ کہ اسلام کو بچانے کے لیے جسم کو چھلنی کرایا ہے، آج بیٹے کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام کے چمن کو اجاڑنے کے لیے نواسہ رسول پر پہلا تیر چلایا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ابن سعد نے تیر چلا کر جنگ کا آغاز کر دیا، امام علی مقام اپنے خیمے کی جانب واپس گئے۔ حضرت عمر یہ بھی لشکر یزید میں تھے، چنانچہ اصحاب سیر نے نقل فرمایا کہ ابن سعد کے قریب آئے اور کہا ابن سعد اتقتل الرجل، کیا واقعی تو اس مرد کو قتل کرے گا؟ کیا واقعی نواسہ رسول کو تم قتل کرو گے؟ انہوں نے اپنی عظمت بتا دی، اپنا مقام بتا دیا، کل قیامت میں انہی کی دامن میں پناہ لینا ہے۔ کیا تم نے ارادہ کر لیا انہیں قتل کرنے کا؟ ابن سعد نے کہا میں نے مکمل ارادہ کیا ہے، دنیا کی دولت یہ چھوڑی نہیں جائے گی، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یقیناً میں انہیں قتل کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عمر کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، آپ یزیدی فوج سے ذرا الگ ہٹے اور کشمکش میں کے عالم میں ہیں۔
کسی نے کہا اے اور یہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہاری شان تو یہ کہ 1000 سوار کا تنہا مقابلہ کرتے تھے، آج یہ کیا معاملہ ہے کہ جسم پہ لرزہ طاری ہے؟ تو حضرت حر نے فرمایا اے لوگوں، آج کا یہ جنگ الگ جنگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، یہ مقابلہ کسی اور سے نہیں، اللہ کے حبیب کے نواسے سے ہے، یہ نبی کے لاڈلے سے مقابلہ ہے۔ اور اس وقت میں جنت و جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، اگر میں یزید کی طرف سے امام حسین سے مقابلہ کرتا ہوں تو میں جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جاؤں گا، اور ذرا سے اگر ہم نے ہمت کی، امام حسین کا ساتھ دیا، جان کو فدا کیا، تو جنت کی باغ و بہار ہمارے لیے ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چند لمحوں میں امام حسین کے قدموں میں آ گئے، ادب سے سلام عرض کیا اے امام علی مقام، مجھے معاف فرما دے، میری خطا کو بخش دے، مجھ سے خطا ہوئی، لغزش ہوئی۔ میرے امام کی شان دیکھیے، آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، فرماتے ہیں حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، میں تجھے بشارت دیتا ہوں انتا حر فی النار، کہ تو جہنم سے آزاد ہے، میں تجھے آزادی کی بشارت دے رہا ہوں۔ حضرت حر خوش ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امام ایک بار پھر بشارت دے دے۔ امام حسین نے پھر ارشاد فرمایا حر تم جہنم سے آزاد ہو۔ حضرت حر خوشی میں جھوم اٹھے، امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے نواسے رسول، اب مجھے اجازت عطا فرمائے، اب میرے استقلال میں صبر کا معاملہ نہیں، حضور مجھے اجازت دے کہ میں لشکر یزید سے مقابلہ کر کے اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کر دوں۔ اجازت مل گئی نواسے رسول سے، قدموں کا بوسہ لیا حضرت حر نے، لشکر یزید کے سامنے آئے اور پکارا ہے من مبارسن، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی سامنے نہیں آیا۔ کئی مرتبہ آپ نے مبارس طلب کیا، جب کوئی لشکر یزید کا آگے نہ بڑھا تو حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لشکر یزید پر حملہ کر دیا، جس طرف رخ کیا لشکر کائی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کئی یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا اور پھر اپنے گھوڑے کو موڑ کر امام کی بارگاہ میں آئے، اے امام حسین آپ پھر مجھے وہ بشارت سنا دے۔ امام علی مقام نے بشارت سنائی، حضرت حر نے قدموں کا بوسہ لیا اور عرض کیا حضور آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہاں حر میں بھی راضی ہوں، اللہ کے حبیب بھی راضی ہے، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ حضرت حر میدان میں آئے، عمر ابن سعد پکار اٹھا اے لوگوں، اس نوجوان نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، کئی یزیدیوں کو ختم کر دیا ہے، لہذا اسے مہلت نہ دی جائے، ان کے ساتھ جنگ مغلوبہ کیا جائے، کہ کوئی قریب نہ جائے کہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، چاروں طرف سے دور سے انہیں گھیر لو، تیروں کا وار کرو، پتھروں کا وار کرو، نیزوں کا وار کرو، جب زخموں سے چور ہو جائیں گے تب مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ کتنے بزدل تھے یزیدی، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، جس میں ناصرین تیروں کا نیزوں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ آخر جب گھوڑے پہ سنبھلنے کی طاقت نہ رہی تو حضرت حر نے پکارا یا حسینہ ہو ادرکنی، اے امام علی مقام میری مدد فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے، امام علی مقام میدان کربلا میں گئے، حضرت حر کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ اللہ اکبر، نصیبہ دیکھیں حضرت حر کا، مقدر دیکھیں حضرت حر کا، نبی کے نواسے امام حسین اپنی آغوش پہ رکھے ہیں حضرت حر کا سر مبارک، کیسا مقدر ہے۔ امام حسین
حسین کی عظمت و شان دیکھیں، نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، نبی کے کندھے پر بیٹھنے والے حسین، جبرائیل کے کندھے پر بیٹھنے والے حسین، وہ حسین سے نبی نے اپنی خوشبو فرمایا ہے، وہ حسین سے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے، وہ حسین جس کے رخسار کا، جس کے پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے اللہ کے حبیب، آج وہی امام علی مقام ہے، حضرت حر کا نصیبہ ہے، امام حسین کی آغوش میں ان کا سر ہے، فرتے محبت سے دیکھا امام حسین کے چہرے پاک پر اور عرض کیا اے نواز رسول کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ حضرت حر مسکراتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام، قدرت نے میرے آنکھوں سے حجاب کو ہٹا دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب سامنے جلوہ فرما ہے، کوثر کا پیالہ ہاتھ میں ہے، نبی ارشاد فرما رہے ادھر روح پرواز کرے گی، ادھر کوثر کا جام تمہارے لبوں سے لگا دیا جائے گا۔ پھر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور روح آپ کی پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد امام علی مقام نے آپ کے جسم مبارک کو خیمے کے قریب لا کر رکھا، جنگ کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے، لشکر یزید کے سپاہی بھی آ رہے ہیں، امام حسین کے جانثار ساتھی بھی میدان میں آ رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں امام حسین کا کوئی بھی جانثار میدان کربلا میں ایسا نہیں ہوا کہ آیا اور شہید ہو گیا، بلکہ ہر ایک جانباز کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، دیکھیں عظمت امام حسین بھی دیکھتے چلے، مقام امام حسین بھی دیکھتے چلے، امام حسین پہ فدا ہونے والوں کی شان بھی دیکھتے چلے۔ روایت کے اندر ملتا ہے جنگ کا آغاز باقاعدہ طور پر جاری ہے کہ اسی اثنا میں علماء نے ذکر کیا کہ قریب کے گاؤں کی ایک خاتون محترم تھی جن کا نام حضرت قمر تھا۔ حضرت قمر یہ بیوہ عورت تھی، ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر شریف 18 سال کی تھی، اور مشیت کے راز کہ آج 18 دن ہوا تھا ان کی شادی ہوئے۔ حضرت قمر نے جب میدان کربلا کے حالات کو سنا، آپ اپنے بیٹے کے مکان پہ ہیں، بیٹے کے قریب آئیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹے نے کہا ماں جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تمہیں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ بیٹے نے ادب سے عرض کیا ماں جان رونے کا سبب تو بتائیں۔ حضرت قمر فرماتی ہے اے میرے بیٹے وہاب، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج میدان کربلا میں امام حسین پر جانثار اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لشکر یزید نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، نہر فرات کا پانی بند کر دیا ہے۔ اے بیٹے وہاب میری تمنا یہ ہے کہ تیری جوانی کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، تیری بیوی کے سہاگ کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، اپنے بڑھاپے کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، لیکن اے میرے بیٹے تیری جوانی علی اکبر کی جوانی سے بڑھ کر نہیں ہے، تیری بیوی کا سہاگ شہربانوں کے سہاگ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ چل تو بھی میدان کربلا میں اور نواز رسول کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دے کہ کل قیامت میں ملک نانا جان کی بارگاہ میں مجھے
सुरखुरुई हासिल हो जाएगी। कयामत में मुझे एक शहीद की माँ कह के पुकारा जाएगा। अल्लाह अकबर। कैसा हौसला है हजरत कमर का, ज़ईफ़ी का आलम है। बज़ाहिर एक ही बेटा है जो बुढ़ापी का सहारा है, लेकिन इस्लाम पर फिदा होने का हौसला देंगे। ऐ हजरत कमर, तुम्हारे हौसले को सलाम, तुम्हारी इस्तिकामत को सलाम, और अपने बेटे को राहे हक में कुर्बान करने वाले जज्बे को सलाम। हजरत कमर अपने बेटे से कहती है तो बेटा फरते मोहब्बत से कहता है, ऐ अम्मा जान, मेरे दिल में अहले बैते नबी की मोहब्बत बसी हुई है। इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपनी शरीके हयात से चंद बातें कर लूं, इसलिए कि उसने अपनी सुहाग का सेहरा मेरे सर बांधा है, बज़ाहिर उसका कोई नहीं है। हजरत कमर फरमाती है, बेटे, औरतें नाक़िसुल अक्ल हुआ करती हैं, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें इस सादत से महरूम होना पड़ जाए। बेटे ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन की मोहब्बत का गिरह मेरे कल्ब में ऐसा है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। आपकी बीबी करीब खड़ी थी, आगे बढ़ी और फरते मोहब्बत से फरमाती है, ऐ मेरे शौहर, मैंने तुम लोगों की गुफ्तगू को सुना, ये मेरे मुकद्दर की बात है, मेरे नसीबे की बात है कि अगर मेरा सुहाग अहले बैते नबी पे कुर्बान हो जाए तो इससे ज्यादा मेरे मुकद्दर की बात क्या होगी, मेरे नसीबे की बात क्या होगी। मेरा सुहाग अहले बैते नबी पे कुर्बान हो जाए। चुनांचे उलमा ने जिक्र किया कि हजरत कमर ने अपने बेटे को लिया, बहू को लिया, साथ में आए मैदाने करबला में। जंग बाकायदा जारी है। इमाम हुसैन को अदब से सलाम अर्ज किया और फरते मोहब्बत से हजरत कमर कहती है, ऐ इमाम हुसैन, ये मेरा बेटा है, यतीम भी है, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है, ये मेरी बहू है। आज 18 दिन हुए शादी को, लेकिन मैंने जब सुना कि मैदाने करबला में आप जुल्म और सितम के घेरे में है, मैंने अपने शाहज़ादे को लेकर आपके कदमों में आ गई। अब करम फरमा दे कि मैदाने कारज़ार में जाने की इजाजत दे दे, ताकि मेरे बेटे के सर पर भी शहादत का ताज रख दिया जाए। अल्लाहु अकबर। कैसा अजीम हौसला है उस माँ का। हजरत कमर अर्ज करती है, इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ऐ हजरत कमर, मैंने इन्हें कबूल फरमा लिया, इन्हें वापस देता हूँ, इन्हें वापस लेकर जाए। अभी नौ उम्री है, जिंदगी के बागो बहार को देखे। हजरत कमर मचल जाती है, ऐ इमाम हुसैन, आपने बुलाया नहीं है, हम खुद आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि आपके कदमों पे अपने बेटे को कुर्बान करने आए हैं। इमाम हुसैन ने इजाजत अता फरमा दी। जब आप हजरत वहाब जाने लगे, हजरत वहाब की बीवी करीब आई, ऐ इमाम अली मकाम, मेरी एक आरज़ू और है, मेरे शौहर ये आपके सामने अहदो पैमान कर ले कि मैंने ये सुना है कि जब एक गाजी मैदाने कारज़ार में शहीद होता है, इधर शहीद हुआ, उधर हुराने बहिश्ती उसका इस्तकबाल करती है जन्नत में। तो मेरी आरज़ू ये है कि जब शहादत के बाद मेरा शौहर जन्नत को जाए तो ये तन्हा न जाए, बल्कि मुझे साथ में लेकर जाए। हजरत वहाब ने कबूल फरमा लिया, इमाम से इजाजत लेकर मैदाने कारज़ार में आ गए। मुबारिस तलब किया, हल में मुबारिस है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। कई बार निदा बुलंद की, कोई न आया, तो हजरत वहाब ने खुद हमला कर दिया। लश्कर यसीद पर जिस तरफ हमला किया, दुश्मनों को मुंतशिर करते चले गए। खलबली मच गई लश्कर यसीद में, कई एक को वासले जहन्नम किया
اور پھر خیمے کی طرف واپس آئے، امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیا، ماں سے کہا اے میری ماں کیا اب راضی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا میں تم سے راضی ہوں، لیکن اصل خوشی اس وقت ہوگی کہ جب میں تمہارا کٹا ہوا سر دیکھوں گی کہ نواسے رسول پہ قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب نے پھر اجازت لے کر میدان کارسار کا رخ کیا، آپ کی شریک حیات بھی آپ کے پیچھے چلنے لگی، خیمے کی ایک لکڑی کو لے کر، اور بلند آواز سے پکارتی رہی اے میرے شوہر کوئی زخم پیٹھ پر نہ لینا، جو بھی زخم آئے سینے پر لینا، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہی ہوں۔ امام علی مقام نے آواز دی اے خاتون محترم تم واپس آ جاؤ، عورتوں پہ جہاد نہیں، فرما بردار تھی واپس آ گئی۔ حضرت وہب نے لشکر یزید پر حملہ کرنا چاہا، لشکر یزید نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور جنگ مغلوبہ کیا کہ دور سے تیروں کا نیزوں کا وار کیا، پتھروں کا وار کیا، جب جس میں نازنین زخموں سے چور ہو گیا اور آپ گھوڑے پر سنبھلنے کی تاب نہ لا سکے، فرش زمین پر تشریف لائے اور پکارا یا حسینہ ادرکنی، اے امام حسین میری خبر لیجئے۔ امام علی مقام خیمے سے بڑھے اور میدان کارسار میں آئے تو دیکھا کہ ظالم یزیدیوں نے حضرت وہب کو شہید کر دیا ہے، کتاب کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔ امام علی مقام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، سر مبارک کو لے کر آئے خیمے کی جانب، اور حضرت وہب کی والدہ محترمہ منتصر تھیں، فوراً امام علی مقام نے ان کی آغوش میں حضرت وہب کے سر کو دیتے ہوئے فرمایا اے حضرت قمر، اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ ضعیف العمر ماں روئی نہیں ہے، گڑ گڑائی نہیں ہے، ماتم نہیں کیا ہے، چیخو پکار نہیں کیا، تاریخ کہتی ہے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ رب میں عرض کیا مولا تیری الفت کا، تیری محبت کا، تیری قدرت کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے میرے بیٹے کے سر پر شہادت کا تاج رکھ دیا ہے۔ پھر اس سر مبارک کو لے کر حضرت قمر آگے بڑھی، خیمے میں داخل ہوئی اور اپنی بہو کے آغوش میں دیتے ہوئے فرمایا اے میری بہو اپنے جنتی شوہر کا آخری دیدار کر لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت وہب کی بیوی نے حضرت وہب کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا، چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور اسی لمحے گھر کی ہچکیلی روح پرواز کر گئی۔ گویا علماء نے فرمایا کہ حضرت وہب نے جو وعدہ کیا ہے جنت میں تنہا نہیں جاؤں گا تمہیں لے کر جاؤں گا، گویا شہید ناز نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کربلا کی تاریخ ہے، یہ کربلا کے واقعات ہیں جو ہمیں آپ کو جینے کا شعور عطا کرتے ہیں، مرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ دعا ہے بارگاہ رب میں کہ مولا کریم اپنے محبوب بندوں کا حوصلہ ہمارے آپ کے دلوں میں پیدا فرما دے، ان کی محبت کو ہمارے آپ کے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ یہ چند